السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قتل الخراصون۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 10 جو 26ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت زبردست دھمکی دی ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو ایسے ہی پھیرتے رہتے ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بے سند باتیں کرتے ہیں، بے لگام بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو متنبہ کیا اور یہ دھمکی دی، قتل الخراصون کہہ کر۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ڈینگ مارنے والے ہیں مارے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ڈینگیں مارنے والے ہیں ان ہلاک کی جائیں، یعنی بلا سند، بلا تحقیق، بے بنیاد جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اپنی مجلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے گھروں میں، بازاروں میں، جہاں دیکھو تہاں، جہاں دیکھو وہاں یہ صرف بے بنیاد باتیں، بلا دلیل باتیں، بلا تحقیق باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، بس ڈینگ مارتے رہیں گے۔ یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس ڈینگیں مارنا، بے بنیاد باتیں کرنا، ان کی پہچان بن چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی زبردست دھمکی دی، کہا ڈینگیں مارنے والے، بلا سند باتیں کرنے والے، جھوٹی باتیں بیان کرنے والے ہلاک و برباد کیے جائیں، مارے جائیں۔ یہ جو رہا دنیا کا معاملہ، دنیا کے معاملے میں اخبار کے متعلق، ادھر ادھر کی باتوں کے متعلق اگر کوئی شخص بلا سند بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بلا دلیل بات کر رہا ہے، کچھ ہوا نہیں ہے، پھر بھی ادھر ادھر کی باتیں مار کر کے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا لوہا بنوا رہا ہے، یعنی لوگ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن وہ باتیں کیسی کرتا ہے؟ بس ہوائی باتیں ہیں، ڈینگیں مار رہا ہے، شیخی بتا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وہی سنائی۔ اب آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں بھی ڈینگیں مارتے ہیں، دین کی باتیں بیان کرتے ہیں اپنے من سے گڑھ کر کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پھر بھی اس کو بیان کرتے ہیں دین کے مسئلے۔ یہاں پہ دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے ڈینگیں مارتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سن سن کر کے واہ واہ کرتے ہیں اور کہا لگاتے ہیں، خوب ہنستے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وہی سنائی ہے جو دنیا کے معاملے میں خوب ڈینگیں مار رہے ہیں، بے دلیل اور بے سند باتیں کر رہے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی آج بہت سارے لوگ بالکل بے لگام ہو چکے ہیں، جو منہ میں آیا پکتے جا رہے ہیں، دین کے معاملے میں جو سمجھ آیا بولتے رہیں گے۔ ایسے مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، مفت کے مفتی، سڑک چھاپ لوگ ہیں، کوئی علم نہیں ہے لیکن اپنا دکان کھول کر کے چلا رہے ہیں، کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی مہارت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، لیکن اپنی دکان چلا رہے ہیں اور لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی ہماری زبان بہت ہی محتاط رہنی چاہیے۔ مجلسوں میں بیٹھ کر کے ہم کہتے ہیں ہاں یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں ہے، یہ نکاح ہے، ہم اپنی مجلسوں میں بے لگام بولتے ہیں۔ نہیں، جہاں دین کا معاملہ آ جائے، جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے، جب تک مکمل علم نہ ہو، مکمل علم نہ ہو، بصیرت نہ ہو، دلیل نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، دین کے معاملے میں اپنے ہاتھ اور پیر کو سیدھا کر لینا چاہیے۔
زبان کو باندھ لینا چاہیے. جو علم والے ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے. یہی تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. معلومات نہیں ہے، جن کے پاس معلومات ان سے جا کے پوچھو. اہل علم سے، علماء سے، جانکار سے اپنے مسئلے کا حل رکھو. آج بھی ایسے سوال پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن میں آدھے مسئلے میں جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں. والعیاذ باللہ. ایسی جرات یہ جاہل نہیں کر سکتا ہے، یہ نادان نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں دھمکی دی ہے جو ڈینگیں مارتے ہیں، جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بلا دلیل بولتے ہیں، بلا سند بولتے ہیں، بلا تحقیق بولتے ہیں، کچھ ہوا نہیں صرف ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں متنبہ کیا، کہا ایسے لوگ ہلاک کیے جائیں. جھوٹ بول کر کے اپنی بازار چلانا، جھوٹ بول کر کے اپنی دکان چلانا، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. سوچئے اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث نے بیان فرمایا، جس کو حدیث معراج کہتے ہیں، حدیث خواب کہتے ہیں، حدیث الرؤیا، حدیث الرؤیا اس کو کہتے ہیں، حدیث معراج نہیں. اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے اور فرشتے آئے، جبریل آئے، آپ کو مطلب خواب میں لے کر گئے. آپ سوئے ہوئے تھے، خواب کی بات ہے. اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے. خواب بالکل سچ ثابت ہوتا ہے. لے کے گئے، دیکھا کہ ایک میدان ہے اور وہاں پر ایک نوجوان ہے، اور نوجوان کے سر کے سامنے ایک بہت بھاری پتھر ہے، بہت بھاری پتھر ہے. فرشتے اس کے سر کو پتھر سے مار رہے ہیں، پتھر سے مار رہے ہیں. ایک منظر یہ دکھایا گیا، کتنا خطرناک منظر ہے کہ پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر سے اس آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے. دوسرا آدمی دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کو لٹایا گیا ہے اور اس کے جبڑے کو پھاڑنے والی چیز سے بے دردی سے پھاڑا جا رہا ہے. یہاں سے دائیں طرف سے پھاڑا جا رہا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے پھاڑا جاتا ہے. مسلسل وہ کام عمل لایا جا رہا ہے، یعنی مسلسل اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے. جیسے چیرا جا رہا ہے، اتنا بے دردی جو چلاتا اور چیختا ہے کہ کیا کہا جائے. اور بھی بہت سارے مناظر دکھائے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے کون آدمی ہے کہ جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے؟ دائیں طرف چیرا گیا تو بائیں طرف چیرا گیا تو دائیں والا صحیح ہو گیا، بائیں طرف چیرا گیا تو دائیں والا صحیح ہو گیا. یعنی مسلسل ایک طرف چیرا جا رہا ہے، ایک طرف صحیح ہو رہا ہے، پھر اس کو چیرا جا رہا ہے، دوسری طرف صحیح ہو رہا ہے، مسلسل اس کو یہی عذاب دیا جا رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو صبح کرتا تھا ایسا جھوٹ بولتا تھا، اللہ اکبر، سنیے، ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا تھا. یہ ایسا جھوٹ بولتا تھا، یہ ایسی بات کرتا تھا، بے سند باتیں کرتا تھا، بلا دلیل بات کرتا تھا، ایسی بات بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا کہ اس کی بات پوری دنیا میں مشہور ہو جایا کرتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا ہے. آج ہمارے زمانے میں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج کوئی جھوٹ بولے، کوئی دھوکہ دے، اس کا جھوٹ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ موبائل ہے، آدمی اس موبائل کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ہوا کچھ نہیں بس ڈرا رہا ہے، ہوا کچھ نہیں کچھ اور بتا رہا ہے، ہوا کچھ نہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کچھ ہوا ہی نہیں بس اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے، چرب زبانی کے ذریعے سے لوگ الو بنا رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو بلا سند بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے جبڑے کو کل قیامت دن چیرا جائے گا، عذاب قبر ہوگا.
اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ مارے جائیں ایسے لوگ، برباد کیے جائیں ایسے لوگ جو لوگ بلا دلیل اور بلا سند بات کرتے ہیں، ڈینگیں مارتے ہیں، ہانکتے رہتے ہیں، اسے بس پھینکتے رہتے ہیں، بس بولتے رہتے ہیں، نہ ان کی باتوں کا کوئی اللہ کو کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی سچائی ہے، بس بولتے جا رہے ہیں، بس بولتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بے لگام لوگوں کو یہ متنبہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ تو معاملہ دنیا کا ہے، دنیا کے معاملے میں اگر ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، بے لگام ہو جاتی ہے، ایسی جھوٹ بولتی ہے، تو اس کا جو گناہ ہے اس کا یہ عذاب ہے۔ دین کے معاملے میں بہت سارے لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دین کے معاملے میں لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جائز کو ناجائز بتاتے ہیں، ناجائز کو جائز بتاتے ہیں، سنت کو بدعت بتاتے ہیں، بدعت کو سنت بتاتے ہیں، خرافات اور بدعات کو لوگ دین کا حصہ بتاتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ شریعت سازی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ایک نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ چیز نہیں ہے، ہم اس کو ایک نئی چیز لا رہے ہیں، دین وہ چیز نہیں ہے لیکن ہم دین پیدا کر رہے ہیں، نبی نے وہ کام نہیں کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دین میں لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، دین میں لوگ مداخلت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی سے، جس عالم سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا، وہ جانتا ہے حق یہ ہے، وہ جانتا ہے سچائی یہ ہے، لیکن وہ شریعت کی اس تعلیم کو چھپا لیتا ہے اور لوگوں کو غلط رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کی غلط رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دن اس کی زبان پر آگ کا لگام پہنا دیا جائے گا، اس کی زبان پر آگ کی لگام پہنا دی جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، سچ بولیں، درست بولیں، حق بات بولیں، جو واقعہ ہوا ہے، جو سچائی ہے، اس سچائی کو ہم فالو کریں، سچائی کو ہم بتلائیں اور پھیلائیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، الو بناتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑی بربادی کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور کہنے اور سننے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔